بیٹا تجھے موت آئی، اب کون جواں ہوگا؟ بانوں کا یہ ارماں تھا، آباد مکاں ہوگا۔ لوگوں میرے بچے کو
شش ماہ کو تربت میں لٹا کر، اے تربت اصغر مہمان ہے اب آج سے تیرا میرا دل بر، مہمان ہے اب آج سے تیرا میرا دل بر، اے تربت اصغر سید ہے نبی زادہ ہے زخمی بھی ہے ہائے، پیکاں بھی ہے کھائے، پیکاں بھی ہے کھائے، تو چین سے رکھیو انہیں اب بہر پیمبر، تو چین سے رکھیو اسے اب بہر پیمبر، اے تربت اصغر لایا تھا انہیں پانی پلانے کو میں ناشاد، یا یہ ہوئی بیدار، یا یہ ہوئی بیدار، پانی کے عوض خون سے گلا اس کا ہوا تر، پانی کے عوض خون سے اس کا ہوا تر، اے تربت اصغر اس حال میں اصغر کو اگر دیکھے گی بانو مر جائے گی بانو، مر جائے گی بانو، کیا پالنے والی سے کہوں لاش دکھا کر، کیا پالنے والی سے کہوں لاش دکھا کر، اے تربت اصغر پہلے پہلے گود سے مادر کھینچ اٹھے ہیں، نازوں کے پلے ہیں، نازوں کے پلے ہیں، اور آج سے یہ پھول ہے اور خاک کا بستر، اور آج سے یہ پھول ہے اور خاک کا بستر، اے تربت اصغر مہمان ہے اب آج سے تیرا میرا دل بر، اے تربت اصغر علی وارث حیدر علی اصغر، ہم نام علی وارث حیدر علی اصغر جاتے ہیں رن سے شہر والا، ہاتھوں پہ ہے بے شیر کا ننھا سا جناشا، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ ہے پردرد یہ نوحہ، کس طرح جیوں تجھ سے میں چھٹ کر علی اصغر،
جاتا تو ہوں بیٹا پوچھے گی یقیناً یہی مادر تیری دکھیا خاموش ہے کیوں اے میرے والی میرا بچہ دکھلاؤں تیرا حال میں کیوں کر علی اصغر ہم نام علی وارث لال لحد میں ہے تجھے آج سے سونا آغوش نہ مادر کی نہ تکیا نہ بچھونا تنہائی سے گھبرا کے میری جان نہ رونا لے جائیں گی دادی تجھے آ کر علی اصغر جائیں گی دادی تجھے آ کر علی اصغر فاتح اعظم میں تیری لاش کے قربان دنیا تیرے اس عزم پہ رہ جائے گی حیران جب موت مقابل ہو تبسم نہیں آسان شیر مجاہد علی اصغر علی اصغر شیر مجاہد علی اصغر علی اصغر ہم نام علی وارث حیدر علی اصغر برائے علی اولاد علی سلوہ برائے ظہور امام زمانہ سلوہ سورہ فاتحہ برائے شہیدان کا ایک طفل شیر خوار کی ہے داستان عجیب ایک طفل شیر خوار کی ہے داستان عجیب کب تیر جان ستا کا نشانہ ہوا غریب جب گود میں پدر کی رگے جا سے تھا قریب پانی کی آرزو میں شہادت ہوئی نصیب
سب کا جو لاڈلا تھا حسینی سپاہ میں خیمے سے ہاتھوں ہاتھ گیا قتل گاہ میں. اکبر کے بعد موت کی جو گود بھی گیا، بے دودھ نیند آ گئی، پیاسا ہی سو گیا. دنیا میں جس کا نام ہی بے شیر ہو گیا، سورج ہزار اس پہ تصدق ہزار چاند، سورج ہزار اس پہ تصدق ہزار چاند، جس نے لگائے باپ کی محنت کو چار چاند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وصاب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ الذی لا يتغیر بحال ولا يتبدل بالاحوال ولا تبلیغ الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب لعزته. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق. تمام ترحمت ستائش خدائی بزرگ برتر کے لیے اور درود و سلام کی منزل آل محمد کے لیے کہ جس میں خود پروردگار عالم بندوں کے ساتھ شریک نظر آتا ہے. یقیناً خدا نے اسلام کی صورت پہ ایک ایسا راستہ جو انسانیت کا راستہ تھا اسلام، اور در حقیقت اگر یہ دیکھا جائے کہ اس وحشی صفاق اور بربریت زدہ معاشرے میں جہاں اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا گیا، تاریخ نے لکھا بچوں کے ساتھ شفقت یقیناً یہ انسانیت ہے، لیکن اس معاشرے میں جہاں اپنے ہی اولادوں کو زندہ زمین پہ دفن کر دیا جاتا، جہاں رسالت باب آغوش میں نواسے کو لیے ہوئے پیار کر رہے ہیں اور ایک شخص سے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے کثیر العیال ہوں، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کا منہ نہیں چھوما، کسی بچے کو پیار نہیں کیا. سمجھ تو آپ نے منہ کو پھیلا لیا. یقیناً انسانیت اسلام میں انسانیت کے سوا کچھ نہیں. یقیناً انسان محبت بچوں پہ تو یوں بھی شفقت کی جاتی ہے، لیکن اپنے ہی بچوں کے ساتھ جس معاشرے میں ایسا سلوک ہو رہا ہو اس معاشرے میں سفاکیت، بربریت اور وحشت کس قدر زیادہ ہوگی. پھر تاریخ نے لکھا کہ وہاں جہاں جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں کے بعد جو فتح پاتے تھے وہ فوج مخالف کی جو لاشیں ہوتی تھی ان کے اعضاء کو قطع کرتے تھے، ان کے ناک اور کان کو پرو کر اس کا ہار پہننا فخر سمجھتے تھے. ایسے بربریت زدہ معاشرے میں، ایسے صفاق معاشرے میں اللہ نے دین اسلام کو اور آپ نے لوگوں کو محبت کرنا سکھایا ہے. سب سے پہلی چیز محبت ہے، محبت کرنا سکھایا ہے. انسانیت کی قدروں سے آشنا کرایا ہے کہ انسانیت ہے کیا. رسالت باب نے کہا کہ اگر زمین پر
کمر جھکے ہوئے بوڑھے یعنی عمر رسیدہ شخص نہ ہو، دودھ پیتے ہوئے بچے یعنی شیرخوار بچے نہ ہوں، اور اگر بہائم یعنی گوسفند نہ ہو تو زمین عذاب الہی کے سبب پھٹ پڑے۔ یہ جانوروں کے پروردگار اپنی کمزور مخلوق کی وجہ سے بھی رحم فرماتا ہے معاشروں پر، اور یقیناً ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسانیت کو، لوگوں کو، وحشی لوگوں کو ایک انسانیت کے راستے پہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ لوگ جو غیر متمدن تھے، جن میں کوئی شعوری کوشش نہیں تھی، اس معاشرے میں جناب سعد پاک نے لوگوں کو احترام کرنا سکھایا۔ اور یقیناً اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا گیا۔ صلہ رحم کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہا، اگر اتنے دور ہو کہ 1 سال کی مسافت ہو تب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بڑوں سے ادب سے رہنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے رہنا، یہ چیزیں اسلام سکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اور خصوصاً صرف یہ نہیں کہ زندہ لوگوں کے ساتھ، بلکہ مردوں کا احترام اسلام نے سکھایا ہے۔ جناب صاحب نے جب جنگیں ہوئی ہیں اور فوج مخالف کی لاشیں پڑی ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز ان سے کوئی ایسا سلوک نہ کرنا، لاشوں کا بھی احترام واجب ہے۔ اور آپ نے مسلح کرنا یعنی ہاتھ پاؤں یا اعضاء کو قطع کرنا کہا کہ اعضاء کو قطع نہ کرو، چاہے کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی اعضاء کو قطع نہ کرو۔ اس حد تک جہاں ارشادات ملتے ہیں، رسالت پاک کے اس قدر جہاں انسانیت کا احترام سکھایا گیا ہو، اس معاشرے میں جہاں لوگوں کو متمدن بنا دیا گیا ہو، جہاں لوگوں کو تہذیب یافتہ بنا دیا گیا ہو، جہاں لوگوں کو ایک دوسرے محبت کرنا سکھایا ہو، کبھی ہمسایوں کی صورت میں، کبھی رشتہ داروں کی صورت میں، کبھی بزرگوں کی صورت میں، کبھی بچوں کی صورت میں، وہ کون سا لمحہ تھا جب ساتھ آپ نے نہیں سکھایا لوگوں کو؟ اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ نے اس طرح کی تعلیمات دے کر اس معاشرے کو متمدن بنا دیا، تہذیب یافتہ بنا دیا، اسی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفافیت اس طرح باقی رہی کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہند کا غلام وحشی جس کو اس نے بھیجا تھا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالنے کے لیے، تو وہ جہاں ایک معاشرے میں عورت اتنی شفاف نظر آ رہی ہے، وہاں مرد کس قدر شفاف ہوں گے، اور اسی شفافیت کو ختم کر دینے کا نام اسلام تھا، انہی ذہنوں اور سوچوں کو بدل دینے کا نام اسلام تھا۔ تاریخ کربلا میں بھی ہمیں یہی نقطہ نظر آتا ہے کہ یہ تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ کرداروں کی جنگ تھی، ایک ایسی جنگ تھی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی بقا کی ذمہ دار جنگ تھی، اور اسی لیے اس جنگ کو لڑنے کے لیے نہ تو افرادی قوت کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اگر یہی مقصود ہوتا تو مدینے میں جب آپ کے سامنے خط رکھا گیا تھا فقط 2 اشخاص موجود تھے، ولید اور مروان، امام کے پاس مدینے میں بنی ہاشم موجود تھے، ساتھ آئے تھے، ان دونوں کو قتل کر کے دارالامانہ پہ قبضہ کر لیا جاتا، مدینہ آپ کے قبضے میں ہوتا، خود بخود لوگ طاقت کی طرف کھنچتے ہیں، لیکن جو مقصد تھا وہ فنا ہو جاتا۔ پھر کربلا میں دیکھ لیجئے جب آئے ہیں اور جس وقت خیمے نصب اور خیمے اٹھانے کے لیے فوج یزید کا لشکر آیا ہے تو ابھی فوج یزید اتنی قوت میں نہیں ہے، کم لوگ ہیں، جنگ کر کے ان پہ غلبہ پایا جا سکتا تھا، زمین پہ قبضہ کیا جا سکتا تھا، لیکن امام دلوں اور ذہنوں کو جیتنا چاہتے تھے، اور وہی فتح آج نظر آ رہی ہے، عالم انسانیت پہ حاوی فتح نظر آ رہی ہے کہ اگر اس وقت اس طرح کا کوئی اقدام کر لیا جاتا تو قوت تو حاصل ہو جاتی، حکومت تو حاصل ہو جاتی، لیکن شاید مقصد حاصل نہیں ہوتا، وہ مقصد کہ انسانیت کی بلندی کا تحفظ کرنا۔ اور امام نے اپنے مقصد کے لیے کسی موقع پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ غلبہ پا سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو اور آپ نے اس مقصد کو اس طرح حاصل کرنا چاہو۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ امام نے اپنے مقصد کو حاصل کیا کربلا کی صورت میں، ایک ایسی جنگ کی صورت میں جہاں ساری فوج سر کٹا کے سو گئی، لیکن ہدف کو حاصل کر لیا، اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، اور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ یہ فتح تھی حسین ابن علی کی، یہ مقصد تھا حسین ابن علی کا کہ صرف اس زمانے کو نہیں بلکہ قیامت تک جہاں آواز یا حسین بلند ہوگی، جہاں کربلا کا ذکر آئے گا، وہاں انسانیت کی قدریں روشن ہوتی ہی چلی جائیں گی، وہاں لوگ سمجھیں گے کہ کربلا انسانیت کا دوسرا نام ہے۔ امام نے درمیان راہ میں ہر کے لشکر کو، جس کی تعداد 1500 تک لکھی ہوئی ہے، پانی پلایا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہو اور کم سے بچے ساتھ ہو، کیا اتنا بڑا دل کر سکتے ہیں کہ دشمن کی فوج کو پانی پلا دے؟ اور پھر پانی بھی اس طرح پلانا کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک منزل پہلے پانی کے برتنوں کو لبریز کیا گیا ہے، چھاگلوں کو بھرا گیا ہے۔ کوئی ایسا لگتا ہے کہ امام ان آنے والوں کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، اور جب ان کا لشکر سامنے آیا نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، نہ مقصد پوچھا نہ ان لوگوں کے متعلق جانا، بلکہ کہا کہ چھاگلوں کے منہ کھول دو، انہیں پانی پلاؤ۔ ہمیں اس سے غرض نہیں یہ کون ہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیاسے ہیں، ان کی پیاس ظاہر ہو رہی ہے۔ اور جس وقت چھاگلوں کے منہ کھولے، سب کو سیراب کر دیا، سارا لشکر سیراب ہو جائے، پھر کہے اب جانوروں کو سیراب کرو۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو انسانی قلب کو ہلا کے رکھ دے کہ فرزند رسول ایک مقام پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پلانے والے نے ظرف آب گھوڑے کے سامنے رکھا، اس نے پی کے منہ کو ہٹا لیا، اس نے ظرف آب دوسرے جانور کے سامنے رکھ دیا۔ امام کے مقام سے اٹھے، جلتی ہوئی زمین، آگ برساتا ہوا سورج، اور امام نے وہ لگن اپنے ہاتھ میں لیا، اس گھوڑے کے آگے رکھا، اس نے ایک بار پی کے منہ کو ہٹایا، آپ اسی طرح کر دیں، دوسری بار پی کے منہ کو ہٹایا، آپ نے پتھر کو نہ ہٹایا، تیسری مرتبہ جب اس نے پی کے منہ کو ہٹایا، آپ نے فرمایا دیکھو جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتا، جب تک یہ 3 مرتبہ پی کے منہ کو نہ ہٹا لے، اس وقت اس کے سامنے سے ظرف آب نہ ہٹاؤ۔ ساقی کوثر کے لال سے زیادہ سیراب کرنا اور کون جانتا ہو۔ یہ وہ عمل تھا کہ گو کہ 1500 کا لشکر تھا، لیکن صبح عاشور حر بن یزید ریاحی، مصعب بن یزید ریاحی، علی بن حر، عروہ بن کبوش، یعنی حضرت حر کے بھائی، بیٹا اور غلام، 4 افراد صبح سحر سے پہلے آئے۔ یہ وہ کامیابی تھی، یہ وہ اعلان فتح تھا جو جنگ چھڑنے سے قبل ہو چکا تھا، کہ ادھر ہمت ٹوٹنے کے جتنے اسباب ہیں وہ فوج حسین میں موجود ہیں۔ ایک سمت اقتدار کی رنگی جوانیاں، ایک سمت اپنے جسم پہ زخموں کی کہکشاں، ایک سمت مال و زر کا تبسم سکون جہاں، ایک سمت اپنے خیموں سے اٹھا ہوا دھواں۔ دنیا کھڑی تھی رائے کی حکومت لیے ہوئے، مقتل بلا رہا تھا شہادت لیے ہوئے۔ اس مقام پر جہاں حسین کی طرف آنے میں بظاہر کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، وہاں حر کا آ جانا ایک ایسی فتح تھی جس نے جنگ چھڑنے سے قبل حسین ابن علی کی فتح کا اعلان کر دیا، انسانیت کی فتح کا اعلان کر دیا۔ وہ جس نے تمام لشکر کو سیراب کیا تھا، حر نے یہی تو کہا تھا اپنے بھائی سے جب اضطراب کے عالم میں رات کو ٹہل رہا تھا، کتنا اضطراب کبھی نہیں دیکھا، اتنی مختصر سی فوج اور تم اس قدر اضطراب کے عالم میں۔ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ خیموں کی پشت پہ جب وہ گیا تو کہا ذرا سننا کوئی آواز آتی ہے، کہہ کر جب وہ خاموش ہوا تو ہوا کے دوش پر رات کے اندھیرے میں کمسن بچوں کی آواز آ رہی تھی، العطش العطش العطش۔ اس کے بھائی نے کہا یہ حسین بچوں، حسین کی کمسن بچوں کی سرائے العطش۔ کہا یہ وہی بچے ہیں جن کے حصے کا پانی ہمیں پلایا گیا تھا۔ یقیناً صلاحیت لفظ
انسانیت کی قدروں کا احترام حسین ابن علی نے اس جنگ کو ایسے جیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے نام حسین انسانیت کی ضمانت بن گیا۔ اور جہاں حسین نہ افرادی قوت چاہتے تو بہت لوگ ساتھ ہو سکتے تھے، نہ اسلحے کی قوت چاہتے ہیں، اسلحہ اگر درکار ہوتا تو ایک عباس میدان کربلا کے لیے کافی تھے۔ وہ جس نے شب عاشور میں امام دیکھے تلوار کو سیکل کرتے ہوئے کہا کل زمانہ میری شجاعت دیکھے گا، وہ جسے مانگا ہی کربلا کے لیے کیا تھا، لیکن امام نے اس طرح جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے جیسے عباس کی خواہش تھی۔ اب امام نے ایک آخری ہتھیار حسین ابن علی جہاں میدان کربلا میں سب کچھ قربان کر چکے ہیں، جس وقت آپ میدان کربلا میں خود آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں اور خیموں سے رونے کی صدا بلند ہوتی ہے، امام خیمے میں آتے ہیں، رونے کا ساتھ پوچھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ایمان کرے قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت، یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر۔ نانا کے سب انداز ہے، دادا کے طریقے، ریتی پہ ہی نیند آ گئی، تکیہ ہے نہ بستر، آنکھوں سے چھلکتا ہوا معصوم تبسم اور گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر۔ امام نے بچے کو آغوش میں لیا، وہ بچہ جس نے حجت خدا کی آواز استغاثہ پر جھولے سے گر کے لبیک کہی، امام نے آغوش میں لیا، منہ کو چوما، دم توڑتا ہوا بچہ ہے، پیاس کی شدت سے بیزار ہو رہا، اور آپ نے میرے باپ کی سمت دیکھا، میں بھی انہیں پانی پلانا ہے۔ ماں نے کہا شلو کا تبدیل کر دوں، بچے کا لباس بدلا، پیشانی کو چوما، حسین کی آغوش میں دے دیا، اور جس وقت امام کی آغوش میں لیا، ماں نے کہا ہوگا فطرت نہ سہ سکے گی میری ضرب آخری، اکھڑے گی سانس ظلم کی اس کے لہو کے ساتھ، میں اس کو لے چلا ہوں میری آرزو کے ساتھ۔ بچے کو لیے ہوئے امام خیمہ اقدس سے نکلنے چاہتے ہیں کہ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، آقا دھوپ بہت تیز ہے، ابا کا دامن ڈال لیجیے۔ امام نے اپنی ابا میں نظر کو چھپا لیا، دل تو چاہا ہوگا کہ میرا باپ کتنی دیر کے لیے۔ اور جس وقت ابا کے دامن سے امام علی اصغر کو لے کے میدان کی سمت چلے ہیں تو فوج یزیدی کے وہ پیک، وہ جاسوس جو لمحے لمحے کی خبر پہنچاتے تھے، اب جب امام آئے ہوئے واپس نکلے ہیں تو ان جاسوسوں نے ایک خبر پہنچائی کہ حسین اب خیمہ اقدس سے آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پہ کچھ ہے۔ ابا کے نیچے امام کچھ لا رہے ہیں، آپس میں چیما گوئیاں ہونے لگی کہ اب حسین کے پاس کوئی نہیں بچا، کوئی مددگار نہیں، کوئی ناصر نہیں، اب تنہا ہے اور بیویوں کے ساتھ اہل ہے اور ساتھ حسین گھبرا کے قرآن کو ہاتھوں پہ لا رہے ہیں، لوگ کی بھیک مانگنے کے لیے حسین شاید قرآن درمیان میں لا رہے ہیں۔ حسین میدان میں آئے، ابا کے دامن میں کچھ محسوس ہوتا ہے، اور جب میدان میں پہنچ کر آپ نے ابا کا دامن الٹا تو ایک بولتا ہوا قرآن آپ کے ہاتھوں پہ تھا۔ آپ نے دامن الٹا ہے تو 6 مہینے کا ایک بچہ جو پیاس کی شدت سے جاملب ہے حسین کے ہاتھوں پہ موجود ہے۔ فوج یزید میں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ حسین کا کوئی ناصر نہیں بچا، کوئی مددگار نہیں، اور حسین نے ابا کو ہٹایا تو سب سے بڑا مددگار موجود ہے، سب سے بڑا ناصر موجود ہے جو قیامت تک حسین کی فتح مبین کی ضمانت بن جائے گا۔ وہ 6 مہینے کا بچہ کہ ہر قوم گواہی دے گی کہ حسین بے قصور۔ امام بچے کو ہاتھوں پہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو
کہ میرا کوئی قصور ہے تو 6 مہینے کا بچہ تو مجرم نہیں ہوتا، اسے پانی پلا دوں۔ فوج میں جنبش نہ ہوئی۔ امام نے پھر کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے وسیلے سے میں پانی طلب کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اسے پانی پلاؤ تو میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹا دوں، تم خدا کی پانی پلا دو۔ لیکن سفاکیت اتنے کمال پر تھی ان کی کہ کوئی جنبش نہیں ہوتی تھی، اور جب کوئی جنبش نہ ہوئی تو امام نے علی اصغر کی پیشانی کو چوما اور پھر علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کرتے ہوئے کہا میرے لال ہم تو سوال آپ کر کے اتمام حجت کر چکے، اب تم سوال آپ کرو، میرے لال اب تم ان کو بتاؤ۔ یہ کہہ کے جب اپنے ہاتھوں پہ اتنا بلند کیا کہ فوج یزید دیکھ سکی تو شہزادہ علی اصغر ہماری جانیں قربان ہو جائے، وہ 6 مہینے کا بچہ جس کے لیے روایتوں نے لکھا، مقاتل نے لکھا کہ علی اصغر نے کلام کیا، 6 مہینے کے بچے کے کلام کیا ہو سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے وہ بچہ اتنی بڑی فوجی مخالف؟ اس بچے نے کلام کیا اور ایسا کلام کیا کہ خشک لڑک پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیرنی چاہیے، کیسا منظر، لڑستی زبان کا باہر نکلنا، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر سے پھیرنا، ایسا منظر تھا۔ فوج یزید میں کلمہ لباس کر لی، رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو 6 مہینے کے بچے نے جلا لیا، لوگوں کی سفاکیت کو ایسا عمال کیا کہ ایک مرتبہ فوج میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ یقیناً وہ بچہ جو خطیب منبر سلونی کا پوتا ہے، وہ جس کا دادا خطیب منبر سلونی ہے، اس کا خطاب اور ایسا خطاب کہ 6 مہینے کا بچہ تو اپنی بات کو واضح بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے حسین کے مقصد کو واضح کر دیا۔ اس بچے نے خشک زبان ہونٹوں پہ پھیر کر کے ایسا کلام کیا جس نے قیامت تک کے لیے حسین کے مقصد کو فتح مبین بنا۔ خطیب منبر سلونی کا پوتا اور جس کی صدا کی بازگشت صدیوں سنائی دیتی رہے گی اقوام متحدہ میں، اور اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا، اقوام متحدہ میں فرانس کے ایک شاعر نے فرانس کے بچوں کی طرف سے ایک ٹیبلو پیش کیا تھا، اس کے لیے لکھا ہے کہ اس کا عنوان تھا معصوم ہستیوں کا ستارہ علی اصغر۔ شہزادہ علی اصغر کو ان بچوں کی زبان بنایا، سوچیے، نہ زبان ہے، نہ مذہب ہے، نہ قومیت ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے کا خطاب کہاں تک صدیوں پہ حاوی ہو کر حسین کے مقصد کو عیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یقیناً وہ بچہ جس کو حسین نے بلند کیا اور اس نے خطاب کیا کہ پہچان کر خطیب شہادت کی شان کو، زہرا کے ہونٹ چوم رہے تھے زبان کو۔ ادھر بچے نے زبان پھرائی، ادھر فوج میں کھلبلی کے آثار ہوئے، اور عمر سعد تک یہ آوازیں پہنچی کہ اگر عمر سعد نے اس بچے کو پانی پلانے کی اجازت نہیں دی تو ہم اپنے چلو میں پانی لے کے جائیں گے اور اس بچے کی پیاس بجھائیں گے۔ اور جب فوج کا رنگ بدلنے لگا، کسی بھی فوج کے لیے سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی اپنی فوج میں بغاوت ہو جائے۔ جب ہمارے ساتھ نے دیکھا کہ اگر یہ بچہ اسی طرح حسین کے ہاتھ میں بلند رہا تو فوج منقلب ہو جائے گی، فوج میں بغاوت ہو جائے گی، اس نے حرملہ کو اشارہ کیا کہ علامہ حسینی کو قطع کر دے، اور حرملہ عرب کا ماہر ترین تیر انداز، لیکن مقابلے پر علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، بدحواسی میں ایک مرتبہ اس نے وہ تیر منتخب کیا جو انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، بڑی بڑی جنگوں میں جانوروں کے لگایا جاتا ہے، گھوڑے کی سخت کھال میں پاور ہو جائے تاکہ گھوڑے کی پٹکنے سے فوج میں کھلبلی مچ جائے۔ وہ تیر 6 مہینے کے بچے کے لیے جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، جس وقت اس نے تیر کو کمان میں رکھ کے آزاد کرنا چاہا اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی۔ کہتا ہے فضائے کربلا میں ایسے آواز محسوس ہوتی تھی، ملا میرا بچہ بڑا قصور ہے،
میرا بچہ بہت چھوٹا ہے. تیرے ہڑبڑا چلا. حسین جو آسمان کی جانب دیکھ رہے, ایک مرتبہ فضا میں تیر کی سنسناہٹ بلند ہوئی اور حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ گلے علی اصغر پہ تیر سے شعبہ لگا. تیر چبھا نہیں ہے, تیر نے ذبح کیا علی اصغر کو. تیر بھر کا تیر تھا, گلے علی اصغر پہ لگا اور حسین کے بازو تک وابستہ ہو گیا. امام نے علی اصغر کی صرف دیکھا, مولا آقا سب کی کون سی منزل ہے جس پر آپ ہیں. علی اصغر کے پکڑائے ہوئے ہونٹوں کی لرزش اور گود میں نندی نندی ایڑیوں کا اضطراب اور پھر حسین جیسا سبیر جو کہ چاہے بھی طبقہ زمین کو منقلب کر دے, اپنے بچے کی ایڑیوں کو نگلنے کے مزے کو دیکھنے لگے. علی اصغر میرے لاج باپ تجھ پہ قربان. اور اب حسین کسی سے کچھ نہیں کہتے. امام بچے کو لیے ہوئے مقتل سے چلے ہیں اور خیمہ گاہ اور اس کے درمیان ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے کہ صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والے حسین نے جوان لاشیں اٹھائے, مگر یہ اضطراب نہیں تھا جو 6 مہینے کے بچے کے لاشوں کے لے جانے میں اضطراب. آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. مسلمان ایک صحیح کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان جہاں ایک بچے نے ایڑیاں رگڑی تھی اور زمزم جاری ہو گیا تھا, اور ایک عمل عاشورہ کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب قضائی و تسلیم لامر وحی لمائے. جب ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے اور حسین آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. اور پھر امام ایک مقام کی جانب بڑھے, ذوالفقار کو نیام سے نکالا. ذوالفقار آج تیرے صبر کا امتحان, آج سے پہلے ایسا مارکا تیرے لیے نہیں آیا. اب تک دشمنوں کے سر قلم کیے تھے, آج 6 مہینے کے بچے کی لاحت کھود دی ہے. ذوالفقار سے ننھی سی لاحت کھودی, علی اصغر کو لٹایا, جھک کے پیشانی کو چوما. علی اصغر گھبرانے نہیں ربا رہے اور پھر دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, نہر کی طرف رکیا. عباس ہمارے ہاتھوں پہ تیر کھایا, خود لاحت کو دی, ہلاک میں بتا دیا. ارے خیر ڈالیوں میں حسین کی مدد کرو. ننھی سی تربت بنائی, آنسو ریش مقدس سے ہوتے ہوئے علی اصغر کی تربت میں جذب ہو گئے. اب امام خیمہ گاہ کی جانب چلے اور جب خیمہ ام رباب کا پردہ ہٹایا, دیکھا کہ ماں جھولے پر سر رکھے ہوئے آہستہ آہستہ جھولے کو جھلا رہے. یہ امام کی آہٹ کو محسوس کیا, ام رباب ایک مرتبہ پلٹ کر آئی. ریش مقدس پہ لگا ہوا تازہ خون, حسین کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی خار. ماں کو کچھ پوچھنے کا ارادہ تھا, نگاہیں سوال کر رہی تھی, لب خاموش تھے. امام نے کہا میرا باپ بی بی تمہیں فاطمہ زہرا نے سلام بھیجا. میرا باپ یہ جھولا تم نہیں بھلاؤ گی, اس نسل سے نسل کو امداد ملے گی. ارے ماں کو اسی جھولے سے آرام ملے گی.
کربلا کا دشت وہ قربانیاں تیری، وہ کربلا کا دشت وہ قربانیاں تیری، احسان بھلا سکے گی نہ دنیا تیرا حسین، احسان بھلا سکے گی نہ دنیا تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ تیرا بے زبان وہ کمائی رباب کی، وہ تیرا بے زبان وہ کمائی رباب کی، پیشے خدا وہ آخری سجدہ تیرا حسین، پیشے خدا وہ آخری ہدیہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ تیر ظلم اور وہ تبسم صغیر کا، وہ تیر ظلم اور وہ تبسم صغیر کا، دم توڑتا وہ ہاتھوں پہ بچہ تیرا حسین، دم توڑتا وہ ہاتھوں پہ بچہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ بے زباں کی قبر علی کی وہ ذوالفقار، وہ بے زباں کی قبر علی کی وہ ذوالفقار، وہ گود میں زمین کے ستارہ تیرا حسین، وہ گود میں زمین کی ستارہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، اٹھنا وہ تیرا قبر سے دامن کو جھاڑ کے، اٹھنا وہ تیرا قبر سے دامن کو جھاڑ کے، وہ ضبط غم و شکر کا سجدہ تیرا حسین، وہ ضبط غم و شکر کا سجدہ تیرا حسین، خالی وہ گود ماں کی مرادوں کا وہ خیال، خالی وہ گود ماں کی مرادوں کا وہ خیال، وہ آسماں کو یاس سے تکنا تیرا حسین، وہ آسماں کو یاس سے تکنا تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، خود اپنے ہی لہو کے مسلح پہ وہ نماز، خود اپنے ہی لہو کے مسلح پہ وہ نماز، وہ تیرے تیغا تیری سجدہ تیرا حسین، وہ تیرے تیغا تیری سجدہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، ہے بز میں آپ گل اجالا تیرا حسین، ہوتا تھا پسر شکر کرتے تھے حسین، قتل ہوتا تھا پسر شکر کرتے تھے حسین، ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین، ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین، کہتا تھا کڑیل جوان اذن بیغا دیجیے، کہتا تھا کڑیل جوان اذن بیغا دیجیے،
علم ہو گئے، میرے پہ عباس کے شان قلم ہو گئے، ٹھنڈا علم ہو گیا قلب پہ نیزے لگے، ٹھنڈا علم ہو گیا قلب پہ نیزے لگے، اشک تھے رخسار پر شکر کرتے تھے حسین، اشک تھے رخسار پر شکر کرتے تھے حسین، ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین، دیر سے جب شاہدی قبر بنانے لگے، دیر سے جب شاہدی قبر بنانے لگے، ننھے مسافر کو پھر اس میں سلانے لگے، ننھے مسافر کو پھر اس میں سلانے لگے، بولی زمیں الحضر شکر کرتے تھے حسین، بولی زمیں الحضر شکر کرتے تھے حسین، نامہ صغرا پڑھا شاہ نے اور رو دیے، نامہ صغرا پڑھا شاہ نے اور رو دیے، بولے یہ کہنا کہ سب راہی جنت ہوئے، بولے یہ کہنا کہ سب راہی جنت ہوئے، رکھ کے جب خاک پر شکر کرتے تھے حسین، رکھ کے جب خاک پر شکر کرتے تھے حسین، ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین، پھٹتا تھا غم سے جگر شکر کرتے تھے حسین، حسین 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 مریم حسین مریم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین بیگت حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین. السلام عليك يا أبا الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آقای غریبان، مولای بیکسان، زامنان یتیمان، بادشاہ خراسان، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا حوين الزفاف والفتيات، السلام عليك يا شمس الشموس ملك النفوس أيها المدفون بأرجلوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وقاسم بن حسان ومسلم بن عقيل وهاني بن أروى والحبيب بن مزاحر والحر الشهيد الرياحي، السلام عليك يا سادات موالي الجميل ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، ألمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا، وحازت الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، السلام